جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور کچھ اگلے سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں. اب ہے اگلا سیگمنٹ چھوٹا عمل عظیم ثواب. جی ناظرین، چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آپ کے سامنے آج چھوٹی چھوٹی سی ایک تسبیحات آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آپ کو ایسی تسبیح بتاؤں جو آپ کی دعائیں مستجاب ہوں، جس سے آپ کی دعاؤں کو مستجاب ہوئے. تو لہٰذا آج میں اب تسبیحات آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. تو ایک بہت ہی بہترین تسبیح ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے منسوب ہے. جی تو یہ تسبیح علامہ مجلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح فاطمہ الزہرا کے نام سے منسوب ہے، اور اگر بعد نماز صبح حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے تسبیح کے بعد 100 مرتبہ اگر آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دیکھیں یہ 100 مرتبہ جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی تسبیح پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود بھیجنا ہے. تو اس کی یہ اتنی مجرب تسبیح ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم بہت ہی جلد آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا. لیکن یہ چھوٹی سی ایک تسبیح ہے، لیکن آپ اس کے اثر دیکھیں کہ کتنا زیادہ، اور یہ بہت مجرب ہے اور آزمائی بھی ہے. تو اگر کوئی آپ کو ایسی دعا مستجاب ہو جو کہ جس کے لیے آپ بہت پریشان ہوں اور چاہتی ہوں کہ یہ، لیکن شرط یہی ہے کہ شرعی ہو، تو وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیح جب آپ پڑھیں گی تو جلد از جلد آپ کی پروردگار دعا کو سنے گا. اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کو تسبیح بتاؤں گی، یہ ہے پروردگار کا نام یا کبیرو. جو شخص اس کو 232 مرتبہ پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا مستجاب ہو جائے گی. لیکن اللہ پروردگار کے نام میں بھی کتنی تاثیر ہے، اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پروردگار کے نام ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بہت آسانی سے اور بہت کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اس تسبیح کو آپ یا کبیرو آپ پڑھنا چاہتی ہیں کہ کسی دعا کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے، آپ کی کوئی ایسی جو شرعی حاجات ہے اس کو پورا کرانے کے لیے، تو اس تسبیح کو آپ ضرور پڑھیے یا کبیرو جو ہے وہ 232 مرتبہ پڑھنی ہے. لیکن یہ ضرور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی جب آپ تسبیح پڑھتی ہیں اس سے پہلے آپ کو درود ضرور پڑھنا ہوتا ہے، اول و آخر آپ کو درود ضرور پڑھنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور تسبیح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح کیا ہے، کہ آپ کی زندگی، آپ کے اعمالوں کا مطلب آپ کے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کرتی ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت استغفر اللہ کی تسبیح ایک پڑھے گا تو دیکھیں وہ ابھی اس کی آنکھ ہی لگے گی یا وہ سوئے گا جیسے کہ آپ کے گناہ اس طرح سے دھل جائیں گے جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. لیکن دیکھیں اتنی سے مطلب عمل ہے، اور ہم دیکھیں انسان ہیں اور دن میں کتنے گناہ چلتے پھرتے، ہم سے ہر قدم ہر لمحہ پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کوئی، اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم نے، اگر ہماری سوچ بھی غلط آئی دیکھیں تو وہ بھی گناہ میں شامل ہوتی ہے. تو لہٰذا کچھ چلتے پھرتے کسی کی دل آزاری ہو گئی، کوئی بات ایسی کہہ دی فون پر کسی پہ، اگر ہم گھر سے نہیں نکلے تو گھر میں بھی ایسے ہو سکتا ہے ہم نے شوہر سے کوئی ایسی بات کری ہو، کسی سے، بچوں سے، جس سے ہماری یا کسی کے کوئی باتوں میں ہم نے کسی کی بات نکل گئی، غیبت کہہ دی ہو. تو مطلب یہ ہم احساس نہیں کرتے، لیکن جو آپ کو انجانے میں آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ ہم نہیں جانتے، لیکن پروردگار اس کو گناہ تو گناہ ہے اس کو سمجھتا ہے. لہٰذا تو آپ یہ ضرور کریں کہ سوتے وقت، ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت ضرور پروردگار سے استغفار کریں. اور کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ پل کا ہمیں خبر نہیں کہ ایک سانس جو اندر گئی وہ واپس ہماری آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو لہٰذا سوتے وقت ضرور اپنے اس چیز کو یاد رکھیے کہ آپ ایک تسبیح استغفر اللہ کی ضرور پڑھیے. اور جب آپ یہ پڑھ کے سوئیں گے، یقین جانیے کہ کتنی مطلب یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ مطلب پروردگار کے رحم و کرم دیکھیے آپ کہ آپ کی ادھر آنکھ لگے گی اور آپ نے اس کے حضور میں استغفار کر کے سوئے تھے تو آپ کے گناہ اس طرح سے جھڑ جائیں گے جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی تسبیح ایسی ہیں کہ جو آپ اگر اپنا معمول بنا لیجئے تو آپ کی زندگی بہت سنور جائے گی. اور دیکھیں ہر انسان کو دعا کے بغیر تو کہتے ہیں نا، اگر کوئی دعا پروردگار سے نہیں مانگتا ہے تو مطلب وہ اس کو بے نیازی میں پروردگار کہتا ہے کہ یہ بندہ اتنا بے نیاز ہے، اسے مجھ سے کچھ نہیں چاہتا، تو لہٰذا اس کی کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوتا. تو یہ ہر لمحے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے رب سے کچھ نہ کچھ طلب کرتے رہیں، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، پیسے میں، پریشانیوں میں، اولاد کے لیے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، بیماری کے لیے، تو ہم تو ہر لمحہ جو ہے وہ پروردگار کے محتاج ہیں. تو ہمیں ضرور، اور ایک یہ ہے کہ نماز پڑھ کے نماز کے بعد دعا مانگنا بہت ہی ضروری ہے،
کیونکہ اس کے اگر آپ اس میں بھی آپ کی یہ کہ بہت تکبر محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار کو ہم نے جیسے کہا کہ ایک وہ بس سجدہ کیا اور مارا اور بس اٹھ گئے، نہیں، کیونکہ اس نماز کے بعد دعا کرنے کے بعد یہ پروردگار سے جب ہم لو لگاتے ہیں تو وہ سنتا بھی ہے اور اس میں ہمارے عاجزی بھی شامل ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کہتے ہیں نا کوئی مشکلوں کا حل نہیں ملتا ہمیں کہ کس طرح ہماری دعا قبول ہو، کیا کریں، لیکن ہم اگر اپنے دین سے قریب ہوتے جائیں اور اپنی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کریں اور ان چیزوں سے دیکھیں تو اس میں بہت بڑی تاثیر ہے. اور پروردگار کے نام جو ہے اس میں اعظم ہے، یہ اس میں اتنی تاثیر ہے، اگر ہم اس کا معمول بھی بنانے دیکھیں تو ہماری زندگی بہت سدھر جائے اور سنور جائے. اور جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے ہم جتنے اس اسلام سے اور اپنے دین سے قریب ہوتے جائیں گے، اپنے پروردگار سے قریب ہوتے جائیں گے، ہماری دینی اور دنیاوی جتنی پریشانیاں ہماری دیکھیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی اور بہت دلی سکون بھی ملتا ہے. نہ کہ یہ جیسے کہ میں نے آج آپ کو بتایا کہ دولت کے بارے میں یہ بات بتائی کہ دولت دنیا کے چکر میں دولت میں جب چلے جاتے ہیں دیکھیے نہ خود کو سکون ہے اور دوسرا جو دیکھنے والا ہے جو رہنے والا ہے وہ خود بھی ایسا ہے کہ وہ آپ سے حسد کرے گا کسی بھی شکل میں، کیا وہ آپ کے رشتہ دار اور بہن بھائی. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی آپ کی دولت دیکھ کے خوش ہو رہا، نہیں، خوش ہونے والے بہت کم ملیں گے آپ کو. زیادہ تر یہ ہو کہ حاسد لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ کسی کو خوش ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ ساری دنیاوی چیزیں اور یہ جو ہیں یہ پروردگار یہ اب چھوٹے چھوٹے سے ایسے عمل ہیں جو ہمارے محمد آل محمد جو ہے ہمیں اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ زندگی کو کس طرح بنا کے اور خوبصورت کر کے اپنے آپ کو اس دنیا میں گزارنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کس طرح سے پروردگار. اور یہ اگر ہم جب اپنے زندگی کو ان سلیقے سے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں گے تو ہم یقیناً اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہو جائیں گے اور ہماری زندگی بہت آسان اور سہل ہو جائے گی اس دنیا میں گزارنے کے لیے. جی جزاک اللہ. جی ناظرین، بہترین انداز میں سسٹر بتا رہی تھی چھوٹا عمل عظیم ثواب. آگے آتے ہیں اور جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے خبروں کا. آج کا اخبار ہمارے پاس ہے. سب سے اہم جو خبر ہے وہ تو جیسے کل 8 شوال ہے، یوم انہدام جنت البقیع، اس حوالے سے روایتی بیداری اور اس عزم کے ساتھ منایا جائے گا کہ وہاں پر جو بھی مزارات گرائے گئے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. لیکن اب جو نیکسٹ خبر ہے وہ ہے کربلا میں مولا غازی عباس علیہ السلام کے روضہ پاک سے 100 میٹر دور کل ایک فاصلے پر ایک دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس بم دھماکے میں اس مزار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یعنی وہ جو تکفیری سوچ یوم جنت البقیع کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اب سے تقریباً 100 سال کے نزدیک ہو چکے ہیں کہ جب وہ ان مزارات کو گرایا گیا تو یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ہمارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ایک سال میں ایک دن بعد جو ہم یہ یوم انہدام جنت البقیع مناتے ہیں، گزارتے ہیں، اپنے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کافی نہیں ہے. جہاں اب بھی جو آپ نے شام اور عراق کی صورتحال دیکھی، وہاں پر انبیاء سے لے کے صحابہ کرام سے لے کے اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کو بھی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں. کافی حد تک ان لوگوں کو کامیابی بھی ملی ہے. اور کل کی جو خبر ہے کربلا میں مولا غازی عباس علمدار کے روضہ پاک سے صرف 100 میٹر دور ایک دھماکہ ہوا. اور اس کا مطلب ہے تکفیری جو سوچ ہے یا جو اس قسم کے عزائم رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہماری اس قسم کے احتجاجوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو کس انداز سے ہم ایسے ایام منائیں اور کس انداز سے اپنے آپ کو منظم کریں اور اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ جو یہ مزارات گرانا، انبیاء کی اس قسم کی توہین کرنا اور جو صحابہ کرام کی توہین کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جو مزارات گرانے والے ہیں وہ کس انداز سے وہ ان کی عزت اور عظمت کی بات کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات چھوڑ دی جاتی. القدس ڈے میں آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ صرف 35 سال پہلے ایک شیعہ لیڈر نے اٹھایا تھا اور اسی وجہ سے تمام جو ایک قوت اس دن میں ہونی چاہیے اس انداز میں گو کہ ان حالات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ قوت اس القدس ڈے پر دیکھی گئی ہے، لیکن جو ہونی چاہیے تھی سالہ سال سے وہ نہیں، کیونکہ اس کا جو آغاز کرنے والے ہیں وہ شیعہ لیڈر تھے یا شیعہ تنظیمیں اس کا زیادہ اہتمام کرتی ہیں. یہی حال یوم انہدام جنت البقیع کا جو دن منایا جاتا ہے 8 شوال کو، کہ اس میں سب جو فرائض ہیں یا جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے وہ شیعہ تنظیموں نے کرنا ہے. الحمدللہ وہ کرتے رہیں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنی جانوں کا نذرانہ بھی ان لوگوں نے دیا ہے. لیکن کیا ہی یہ اچھی بات ہو کہ جو ایسے مسلمان جو مزارات کی عزت اور عظمت، خاص طور پر پاکستان میں اولیاء اللہ کے مزارات کی عزت اور عظمت کی حمایت کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، اپنے عقیدے میں اس کو انہوں نے شامل رکھا ہے کہ وہ اولیاء کے مزارات پہ سلام کے لیے جاتے بھی ہیں. تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مزارات کہ جو منبع نور ہیں، منبع علم ہیں،
आइमा मासूमीन के मज़ारात जो है वहाँ जन्नतुल बकी में जिस हाल में आपने देखे, तो फिर वहाँ पर सारे मुसलमानों की, कम से कम उन मुसलमानों की तो ज़रूर कि जो मज़ारात पे जाना जो है वो बिद्दत नहीं समझते। यहाँ कल का दिन जो आने वाला है, मुझे उम्मीद है और यही कोशिश होनी चाहिए कि ना सिर्फ शिया बल्कि तमाम वो अफराद जो इस किस्म के कामों को बुरा समझते हैं, जुल्म समझते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आपने मज़ार आपने देखा धमाके के साथ किस अंदाज से उड़ा दिया गया। हज़रत हुज्र इब्न अदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार, दीगर सहाबा कराम का, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारात और कल का जो वाक़या करबला में हुआ, तो ऐसे में ये बेदारी, ये तमाम जो एक कोशिश होनी चाहिए, ये शियों के अलावा दीगर जो हमारे बहन भाई मुसलमान हैं जिनके दिल में दुख और दर्द मौजूद है और जिनके दिल में मोहब्बत है, एक हकीकी मोहब्बत है सहाबा कराम के लिए, अंबिया के लिए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। और ये मोहब्बत हम ये एहसान नहीं करते, खुदा न खास्ता जिनकी वो अज़मतें अल्लाह ताला ने बुलंद की हुई हैं, हमारे उनसे मोहब्बत करने का इज़हार ये हमारी अपनी एक निजात का ज़रिया है। तो फिर अगर हम इसको निजात का ज़रिया समझते हैं तो फिर ये एक दिन जो कल आने वाला है, इस हवाले से तमाम मुसलमानों में एक बेदारी और शऊर नज़र आना चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जो लोग दलील के साथ बात समझ सकते हैं कि ये बिदत नहीं है, या जो लोगों को डरा धमका के बस पीछे ही रोक दिया कि बंदा सोचे ही ना, कि बंदा ही को काफिर करार दे दिया जाता है कि जो भी मज़ारात पे जाने वाला है, जो भी अंबिया अहले बैत अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की अज़मती अंदाज से करता है उनकी मज़ारात पे जाके, तो ये बिल्कुल बिदत है, वो तो मुसलमानों के दायरे से ही खारिज। तो ऐसे लोग जो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत टीवी ने हमें ये बता दिया है कि जो बिदत का जो लोग नारा लगाते थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दलील के साथ अगर कोई भी बात करना चाहे तो वो आपने देखा कि किस अंदाज में वो हमेशा हिदायत टीवी पे अगर आया भी है तो दलील के बाद वो फिर पसपा हुआ है। तो अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो ये अवेयरनेस मुझे उम्मीद है कि, और एक ख्वाहिश है कि ये फैल के तमाम जो मकतबा फ़िक्र है मुसलमानों के वहाँ तक पहुँचे और सऊदी हुकूमत तक ये आवाज़ जाए कि जो वहाँ पर जन्नतुल बकी के मज़ारात की इस वक्त भी वहाँ पर पुलिस खड़ी होगी, वहाँ पर अब भी ज़ायरीन को जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो हम कैसे मुसलमान हैं। लाखों का मजमा होगा हज में, लाखों का मजमा वहाँ पर हज के दौरान होगा, लेकिन वो कैसे मुसलमान हैं कि जिनके दिल में ये ख्वाहिश ही नहीं होगी कि उन मज़ारात पे भी जाए कि जिनको अल्लाह ताला ने उनकी शान को बुलंद किया है। तो ये हुकूमतें कौन होती हैं उनके मज़ारात को गिराने वाली। और आपने पिछले माह कुछ ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश जो थी, उस घर को भी मसमार करने की बातें हो रही थी। पहले उसे लाइब्रेरी के तौर पे वो एक नाम दे दिया गया और उसके बाद फिर एक वसी करने के लिए उस हवाले से इसको भी गिराने की बातें हो रही हैं। और आपने एक तस्वीर भी एक हिदायत में हमने दिखाई थी कि उसी जो जाए पैदाइश उसके साथ ही शाही महल भी है जो बुलंद व बाला एक जगह पे वहाँ पर मौजूद है और 3-4 मंजिला, और वो सिर्फ जब भी बादशाह वहाँ पे आते हैं वो तब उस वक्त खोला जाता है। अगर गिराना है तो ऐसी जो अमारात हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है और जो महज साल में 1-2 बार खुलती हैं उनको तो बचाया जाता है, उनको इवन आसार कदीमा के नाम पे उनको पूरी हिफाजत और प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन ऐसी जगह जो हमारे वाक़ई शार अल्लाह में शामिल है उनको गिराने की बातें होती हैं और उनको बिदत करार दे के तमाम मुसलमानों की आंखों में धूल झोंक के वो इस मामले को बिल्कुल वो अपने आप को बिल्कुल ठीक करार देते हैं। तो यहाँ पर यह मामला सिर्फ शियों का मामला नहीं है, तमाम जो हुब्दार अहले सुन्नत भाई हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे मामलात में अहले शिया का साथ दे। और कल जो आने वाला यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी है, इसमें जहाँ भी कोई सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, कोई प्रोग्राम हो, उसमें भरपूर शिरकत करके ऐसी तकफीरी सोच को वाज़ेह पैगाम दे कि हम आपके साथ नहीं हैं। क्योंकि जो भी बंदा खामोश है इसका मतलब यही है कि वो जुल्म या जालिम जो भी हैं वो उनका साथ देने वाले हैं। तो खामोशी तोड़ के कोई ना कोई किसी भी अंदाज में आप कोई मजलूम का साथ दे सकते हैं, किसी भी जो गलत होने वाले काम के हवाले से एहतजाज कर सकते हैं, तो वो आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर सर अंजाम दें, उसको खाली ना जाने दें। कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मुयसर आए तो इसको आप यूज़ ज़रूर करें। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर थी कल की। और फिर जो आने वाला कल है किस अंदाज से मनाना है इस पर भी हमने बात की। आते हैं कुछ फ़लस्तीन के जो मामलात हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और अब शहादतों की तादाद इस अखबार के मुताबिक 1712 हो गई है। अमेरिका, फ्रांस, भारत समेत जो अवाम हैं उसमें मुज़ाहरे किए गए, लेकिन
ان مظاہروں کا عوامی سطح تک تو بہت ہی ایک اچھی حاضری بھی جاری ہے، لیکن یہاں ہی تمام جو بڑی سربراہی جو مملکتیں ہیں اس حوالے سے کوئی بھی ایک ایسا بیان مجھے نہ صدر اوباما صاحب کا سامنے آیا ہے، نہ بان کی مون صاحب کا، نہ ہی کسی اور بڑے ملک کا کہ وہ اسرائیل کو واضح پیغام دے رہے ہوں کہ یہ بہت ہو جو کہ 1712 افراد جو شہید ہوئے ہیں، یہ بالکل ان کا جو قتل ہے وہ صدر بان کی مون کے سر جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی بیان نہیں سنا، اور نہ ہی ہمارے تقریباً 60 کے قریب جو اسلامی ممالک ہیں ان کے کسی سربراہ کا بیان آیا ہے کہ اب فلسطین پہ جو حملہ ہے وہ دراصل سارے مسلمانوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اب اس پر بات ختم کر دی جائے۔ تو ایسے کسی قسم کے بیانات نہ ہم نے مسلمان ممالک کے سربراہان کی طرف سے سنے، بلکہ شاہ عبداللہ جو سعودی عرب کے سربراہ ہیں، 26 دن کے بعد کل ان کا ایک بیان آیا ہے اور انہوں نے فلسطین کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سعودی مفتی اعظم ہیں ان کا بھی 26-27 دن کے بعد ان کو یہ پتہ چلا، جب ساری دنیا، جب غیر مسلم جاگ گئے ہیں۔ یہ ایک تصویر بھی ہے، واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک مظاہرہ جاری ہے، تو وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہوا، لندن میں ہوا، ہر جگہ ہوا، اور اب کہیں جا کے جو سعودی مفتی اعظم ہیں اور پھر سعودی شاہ عبداللہ ہیں، 26-27 دن کے بعد 1700-1800 جب فلسطینی شہید ہو گئے ہیں تو تب انہوں نے محض مذمتی بیان دیا ہے۔ اور حالانکہ یہ اس قسم کا بیان ہونا چاہیے تھا کہ بس اب بات ختم ہو گئی، اب اگر فلسطین پہ حملہ ہوا تو یہ ایسا تصور کیا جائے گا کہ 60 ممالک، مسلمان ممالک پہ حملہ کیا، اور 60 ممالک یہ ایسے ہیں کہ ان ممالک کے پاس، پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، اور عرب ممالک کے پاس جو وسائل ہیں تیل کے وہ بھی دنیا بھر میں، اگر یہ بھی کچھ نہ کچھ اگر پابندیوں کی بات کریں، لیکن سعودی ممالک کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دیں، اور وہ بھی بڑی طاقتوں کے حوالے سے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان سے زیادہ وہ لگاؤ رکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ عام جو مسلمان ممالک ہیں، اور جو خاص طور پہ یہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ تو 26-27 دن کے بعد ابھی تھوڑا سا جو ہم نے کل پرسوں کارٹون دکھایا تھا کہ عرب ممالک سو رہے ہیں، تھوڑا سا وہ بیدار ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے محض مذمتی بیان دیا ہے، جبکہ فلسطین کے جو بالکل نہتے لوگ ہیں، کل بھی 40 فلسطینی شہید ہوئے، اور خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ رکا نہ تو یہ تعداد اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ جی آتے ہیں پاکستان کے کچھ معاملات کی طرف، بلکہ اس سے پہلے کچھ ایک دو انٹرنیشنل خبریں۔ بنگلہ دیش میں کشتی الٹنے سے 200 افراد ہلاک ہو گئے، اور افسوس کی بات کہ ایسے واقعات بنگلہ دیش میں ہوتے رہتے ہیں، کچھ سیلاب کی وجہ سے، اور پھر یہ کشتیاں جو لوٹ جاتی ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ کشتی کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اگر 100 بندے کی بیٹھنے کی گنجائش ہے تو اس میں 200-300 لاد دیے، اور پھر اسی وجہ سے، یا کشتیوں کی جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے شاید اس قابل نہیں ہوتا کتنے لوگوں کو وہ افورڈ کر سکے، تو ایسے واقعات ثانیات ہوتے ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی عملی طور پہ کچھ اقدامات کریں کہ ایسی کشتیوں کو ہی یا تو وہ رائٹ آف کر دیں، یا کسی قسم کی ایسی پابندیاں ہوں کہ جتنی کیپیسٹی ہو اتنی لوگ اس پہ بیٹھیں۔ چین میں زلزلے سے 367 افراد ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ بھی افسوسناک خبر ہے۔ انڈیا کی خبر ہے، نریندر مودی صاحب 2 روزہ دورے پر نیپال پہنچ گئے ہیں، تو نیپال کا ان کا 2 روزہ سرکاری دورہ، 17 سال بعد کوئی بھی انڈین پرائم منسٹر نیپال کے دورے پر پہنچا ہے۔ تو یہ کچھ باہر کی خبریں تھیں، اب آتے ہیں پاکستان کی خبروں پر، اور پاکستان کی جو اس وقت اہم خبر ہے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو اسلام آباد کو آرٹیکل 245 کے ذریعے فوج کے حوالے کرنے کی بات تھی، اپوزیشن نے اس حوالے سے کافی شور کیا ہے۔ اور آج صبح کی خبر تھی کہ چودھری نثار وزیر داخلہ نے عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور فون پر ان کو منانے کی کوشش کی کہ جو آزادی مارچ 14 اگست کی جنہوں نے کال دی ہے تو وہ واپس لیا جائے، لیکن اس پر عمران خان نے انکار کیا۔ اور ایک بیان جو اخبار میں چھپا ہے عمران خان صاحب کا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے ڈیل ہو جائے گی، یہ غلط فہمی ہے، نظر بند کیا گیا تو پورا پاکستان بند کر دیں گے، بادشاہت ختم کرنے اسلام آباد پہنچیں گے۔ نواز شریف کا ایک بیٹا 7 ارب روپے کے فلیٹ میں رہتا ہے، اور دوسرا 200 ارب روپے کی کمپنی کا مالک ہے، یہ اربوں روپے کہاں سے آئے، یہ عمران خان نے خطاب کیا لاہور میں۔ تو اس قسم کی باتیں مجھے ان سے پہلے رحمان ملک صاحب یاد آ رہے ہیں کہ جو ایسی قسم کے بیان دیتے رہے، اور بڑی بڑی فائلیں اٹھا کے اپنے دور حکومت میں جب بھی تھوڑی سی انبن ہونی ہے تو جو پرانی ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی تھی، وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے تو باتیں کرتے رہے کہ گو زرداری گو، ایک تھوڑا سا ڈراوا انہوں نے یہ دے دیا، پنجاب میں انہوں نے ڈٹ کے حکومت کی، اور پھر جب تھوڑا سا گھیرا تنگ کیا نون لیگ نے
اور وہ آپ نے وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو مظاہرے دیکھے ہیں شہباز شریف صاحب کے، تو تھوڑا سا اگر پیپلز پارٹی تنگ آئی اس دور میں تو رحمان ملک صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ تھے انہوں نے بھی فائلیں جو ہے وہ دکھائیں میڈیا کو کہ بس اگر یہ کھل گئی تو میاں برادران کی خیر نہیں، وہ فائلیں وہی کی وہی رہیں۔ لیکن اب جو ہے معاف کیجیے گا، عمران خان صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے 7 ارب روپے کے فلیٹ میں رہتے ہیں اور 200 ارب روپے جو ہے وہ 10-20 سال پہلے میاں برادران کی یہاں لندن یا UK میں کوئی جائیداد نہیں تھی، یہ 200 ارب روپے کہاں سے آئے؟ تو اس قسم کے سوالات پہلے تو اٹھتے رہے ہیں۔ اب اس کی گارنٹی کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو اب بات کر رہے ہیں وہ واقعی 14 اگست کے بعد یہ سوئس بینک کے جو اماؤنٹس ہیں یا رقمیں ہیں یا جو میاں برادر کے حوالے سے غبن کی باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ رقم واقعی پاکستان آئے گی؟ ایک سیاسی نعرے ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی باتیں تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پہ جب وہ کچھ سارے معاملات ایک طرف کے وہ تھوڑی سی ڈیل ہو جاتی ہے یا وہ معاملات پاسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر 8-10-6 مہینے یا سال کے لیے معاملات دب جاتے ہیں، پھر کئی الیکشن کوئی تحریک چلانی ہو تو یہ اربوں روپے کے غبن جو ہے وہ دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ بہت ہی ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے، 14 اگست کی ٹائم دیا ہے عمران خان صاحب نے اور وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نظر بند کیا گیا تو پاکستان کو ہی وہ بند کر دیں گے۔ اور اس پر کتنا نواز شریف صاحب کا رسپانس کیا وہ بھی ہیڈ لائن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو کسی احتجاج یا لانگ مارچ سے خطرہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا کہنا۔ تو یہ بھی ہمارا پاس بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی سربراہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ کل پرسوں ہم نے برطانوی ایک اخبار کی بھی آپ کے سامنے ایک تبصرہ کوٹ کیا تھا کہ یہاں کے اخبارات لکھ رہے ہیں کہ میاں برادران کی جو حکومتیں ہیں یا وہ خود جو ہے وہ کافی پریشان ہیں، وزیر کافی پریشان ہیں کہ 8-10 لاکھ اگر بندے واقعی اسلام آباد آ گئے اور پھر عمران خان جو اگر کہتے ہیں کہ وہ اگر ڈٹ جائیں تو پھر یا اگر یو ٹرن لے لیں تو پھر بھی وہ ابھی ٹائم ہے۔ تو بہت سی امیدیں ہیں، بہت سے سوالات ان کے اپنے لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے خطرہ ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ جب بھی اسمبلیاں ٹوٹتی رہی ہیں 58(2)B کے تحت تو اس حوالے سے اس سے ایک دن پہلے بھی کسی پرائم منسٹر کا آپ بیان پڑھ کے دیکھ لیں تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ بہت ہی اچھے کام کر رہی ہے اور حکومت اس حوالے سے بھرپور جو ہے وہ پذیرائی رکھتی ہے عوام میں۔ لیکن اسمبلیاں ٹوٹی اور عوام نے ایک بھی پتہ نہیں توڑا، نہ ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومتیں گری اس وقت اور نہ ہی میاں برادران کی جب حکومتیں گری تھی پاسٹ میں اس وقت۔ تو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خطرہ ہے اور حزب اختلاف کی بات سننے کو تیار ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ بہت سے پہلے وزراء کا بیان آیا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہ وہ سننے کو تیار ہے، اب میاں صاحب کا بھی بیان ہے کہ حزب اختلاف کی بات سننے کو تیار ہے۔ کیا وجہ تھی میاں صاحب کہ آپ نے پورا سال 1.5 سال گزار دیا اور اس حوالے سے اگر 4 حلقوں کی بات ہوتی تھی، کیونکہ ان کو یہ شاید پتہ ہے کہ واقعی اس میں دھاندلی اور دھونس کی وجہ سے یا کسی بیرونی طاقت کے آشیرواد کی وجہ سے وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور اگر دھاندلی کی بات یا اس کا پینڈوراز باکس کھلا تو پھر اس کے تمام جو نتائج ہیں وہ آشکار ہو جائیں گے اور پھر ان کو حقیقی جو مینڈیٹ ہے وہ بھی لوگوں کا سامنے آ جائے گا کہ کس انداز میں وہ بظاہر وزیر اعظم بنا دیے گئے لیکن حقیقی طور پہ ان کو کسی نے اس انداز سے مینڈیٹ نہیں دیا تھا۔ اب وہ بات سننے کو تیار ہیں، کیا بات ہوگی؟ ٹال مٹول ہونے کی بات ہوگی، کوئی کمیٹی بنانے کی بات ہوگی، ایون اس سے پہلے اسمبلی میں بات ہو چکی کہ 4 نہیں ہم 40 حلقے کھولیں گے، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے جو دن ہیں دوسری طرف حکومت نے کیا اقدامات کریں گے۔ اب تو فی الحال کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، طاہر القادری صاحب نے جب پاکستان جانا تھا اس سے ایک دن پہلے پرویز رشید صاحب نے یہ کہا کہ ہم کچھ بھی رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن رکاوٹ ایسی بنے کہ طیارے کو اسلام آباد سے لاہور اترنے پہ مجبور کر دیا، اور اس سے پہلے دیکھیں 69 لوگ جو ماڈل ٹاؤن میں مارے گئے۔ تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے لانگ مارچ اگر روکنا ہے، میں نے دیکھا ہے پچھلی 2 حکومتوں میں جی ٹی روڈ کے اوپر دیواریں بنی ہوئی دیکھی ہیں، بجری کے ٹرک جو ہے وہ گرائے گئے ہیں اور پورے کنٹینر رکھ کے جو ہے سڑکیں بلاک کی گئی ہیں۔ تو ابھی تو پیار محبت سے وہ بات کریں کہ ہم بات سننے کو تیار ہیں، لیکن اب ایسا پرانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومتیں جو ہیں وہ بالکل فری ہینڈ دے دیں حکومت کو گرانے کے لیے یا اسلام آباد میں آنے کے لیے۔ فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات ہوں گے، ہم دعوت دیتے ہیں، ہم روکیں گے نہیں، لیکن یہ 13 اگست کی رات کو پتہ چلے گا
کہ آیا وہ اس پر کتنا سچ ثابت کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ واقعی نہیں روکتے، لیکن ہماری پرانی تاریخ نہیں بتاتی کہ حکومتوں نے ایسے لانگ مارچوں کو آسانی کے ساتھ ہونے دیا، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے بے نظیر صاحبہ نے ایک ٹرین مارچ کا اعلان کیا تھا، تو نواز شریف صاحب نے اس وقت 92 ورلڈ کپ جو پاکستان جیتا تھا، ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی، تو اس پہ پورے دن انہوں نے ریکارڈنگ لگوا دی تھی کہ کم سے کم جو نوجوان کرکٹ کے شائقین ہیں وہ بے نظیر صاحبہ کے لانگ مارچ میں نہیں جائیں گے، تو انہوں نے پورے جو ورلڈ کپ جیتنے کی جو میچ تھی، ایک تو جھلکیاں ہوتے گھنٹے کی، پورے میچ کی ریکارڈنگ مجھے یاد ہے پی ٹی وی پہ انہوں نے چلوا دی تھی تاکہ نوجوان جو ہیں وہ گھروں پہ ٹی وی دیکھتے رہیں۔ تو ایسے کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں۔ ڈنڈا اور ڈنڈے سے بڑھ کے اب گولی کی بات ہوئی ماڈل ٹاؤن میں، کیا سے کیا خدا نخواستہ جانیں نہیں جانی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اقتدار کے جو مزے لوٹنے والے ہیں وہ عوام کو کس انداز سے یوز کرتے ہیں۔ دوسری طرف یوم آزادی کے نام پہ، تقاریب کے نام پہ انہوں نے لوگوں کو کال دی ہے کہ آپ تقاریب ہو رہی ہیں، اور وہ تقاریب ہو رہی ہیں کہ وہ 23 مارچ کو بھی تقاریب نہیں ہوئی تھی، اور اس حوالے سے جو آپ نے دیکھا کہ 14 اگست جو پہلے گزر چکے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی پرچم کشائی کی تقریبیں نہیں ہوئی، تو جو اب ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، طاہر القادری صاحب کا ابھی تک وہ جو انقلاب کا جو ڈیٹ آنی تھی اس حوالے سے انہوں نے کوئی ڈیٹ تو نہیں دی، لیکن انہوں نے 10 اگست کو یوم شہداء کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ رواں ماہ ختم ہو جائے گی، تو ان کی بھی یہی پیشن گوئی ہے کہ اس مہینے حکومت جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی کہنا ہے کہ اب بادشاہت ختم ہونے والی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جو اصل اس وقت حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو اس قسم کے جو بیانات کتنے بودر کر رہے ہیں۔ چین میں زلزلے کی بات میں نے آپ تک پہنچا دی، اور اس کے علاوہ عوامی مقدمات کا حل نہ نکلا تو 14 اگست کو ہم بھی کوئی تاریخ دے دیں گے، یہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ ایون سردار زرداری صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان سے وہ رابطہ کرنے کا آغاز کریں گے، تو دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی رابطہ کرے گی۔ ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی 14 اگست کو تیار ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ آپ نے دیکھا، طاہر القادری صاحب ویسے ہی یہاں سے تپے ہوئے گئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے 14 اگست کو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا۔ یہ آج کی خبریں تھیں، اور اب جو اگلا سیگمنٹ ہمارا تصویر بولتی ہے وہ بھی ایک خبر سے ہی متعلق ایک تصویر ہے جو ہم نے، کیونکہ منگل کو ہماری عید تھی، لیکن جن لوگوں نے پیر کو عید منائی تھی یا جن لوگوں نے ان کو لوگوں کو اکسایا تھا یا کہا تھا کہ یہ عید آپ منا لیں، اس حوالے سے اگلے ہی دن ایک اخبار میں شہ سرخی چھپی تھی، اگر ہمارے بھائی آپ تک دکھا سکیں۔ یہ جنگ اخبار ہے لندن کا، اور سب سے بڑی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ عید غلط روز ہوئی، بعض سنی علماء کا دعویٰ اور معافی۔ تو یہ دیکھیں کہ منگل کے روز یہ اخبار چھپا، پیر کو عید ہوئی تھی، ہماری جو اکثریت ہے ہمارے یہاں پر اہل سنت بھائیوں کی، انہوں نے پیر کو عید کر لی، کیونکہ اس سے پہلے اتوار کو یہ اعلان کر دیا گیا تھا، شام 7 بجے ہم افطاری پروگرام کر رہے تھے تو اعلان ہو گیا جی پیر کو عید ہے، لیکن بہت اچھا کیا ہدایت ٹی وی اور انتظامیہ نے کہ پورا چھان پھٹک کر کے، اور ہمارے جو منگل کو عید منائی گئی وہ یہاں کا جو ایک موسمیات کا جو محکمہ ہے اس کو بھی وہ پورا اس حوالے سے تصدیق کرتا ہے کہ بالکل جو منگل کو چاند یا پیر کی شام کو جو چاند دیکھا گیا ہے وہی ویزیبل تھا مشینوں کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد جو منگل کو عید جو جن لوگوں نے منائی وہ ٹھیک تھی، اور جن لوگوں نے پیر کو عید منائی اور جنہوں نے منوا ڈالی کہ جلدی آئیے جلدی اعلان کر دیجئے، تو یہ آپ نے شہ سرخی دیکھ لی۔ تو اس حوالے سے ان لوگوں نے معافی تو مانگی ہے، لیکن اب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ عوام بہت بڑی تعداد میں اس عید کو دوبارہ تنگ آئی، اور عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم نے شیعوں کو فالو نہیں کرنا، یا ہدایت ٹی وی کے حوالے سے جو بھی اعلانات ہوں گے، کیونکہ ہم فلاں مسجد کو فالو کرتے ہیں، فلاں چینل دیکھتے ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو جن لوگوں نے ایسی چیزوں کو فالو کر لیا حقیقت دیکھے بغیر ہی، تو ان کو بھی ظاہر ہے وہ افسوس ہوا ہوگا کہ ان کا ایک روزہ وہ ضائع گیا، اور اگر روزہ رکھ لیتے، اور یہ ماہ رمضان سے اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کی یہ کیا جلدی ہوتی ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ کوئی وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس قسم کی حرکت کی۔ لیکن اگلے ہی دن آ کے انہوں نے معافی بھی مانگی، اور لوگوں میں ایک اضطراب اور ایک ذہنی جو کوفت اٹھانا پڑی اس وجہ سے کہ عید ہے ہی نہیں، عید منا لی، اور پھر جو ماہ رمضان کا ایک تقدس تھا یہ آپ نے دیکھا کہ غلط عید ہوئی۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایسی غلطیوں سے بھی اگر وہ لوگ سیکھ لیں کہ آئندہ بھی عیدیں ہوں گی، آئندہ بھی ماہ رمضان آئیں گے، تو اتنی جلدی نہ کریں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ اگر روزہ آپ کو مل رہا ہے تو آپ باقاعدہ روزہ رکھیں، اور اس کے بعد پھر عید منائیں اور حقیقی عید منائیں، یہ آرٹیفیشل یا کاغذی عید نہ منا لیں کہ کسی سے بھی کہہ دیا کہ افریقہ سے آپ فون کر دیں، ہاں جی چاند دیکھ لیا
تو ہم نے عید منا لی، تو ایسی کاغذی عید نہ منائیں، حقیقی عید منائیں. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سے یہی گزارش کروں کہ آپ ہدایت ٹی وی کو فالو کریں اور اپنی خوشیوں اور غمیوں میں آپ جو بھی دیکھیں ہدایت ٹی وی کو فالو کریں. تو لیجیے یہ آج کا سیگمنٹ تھا تصویر بولتی ہے. اب جو بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، ہمارا ٹاپک ہوگا خیر خواہی. پہلے جو ہم بات کرتے رہے اخلاقی قدروں کے حوالے سے، مختلف جو ہماری اخلاقی قدریں، اس حوالے سے ایک جو اہم اخلاقی قدر تھی خیر خواہی، ایک دوسرے کا بھلا سوچنا. ہم اب ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہی دعائیں کرتے کہ وہ کہیں جو بندہ جس کو کامیابی مل رہی ہے وہ اس کو یہ کامیابی نہ ملے، اس کو خدا نخواستہ نقصان ہی پہنچے، فائدہ نہ ہو. ایسی سوچ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ واپس آ کے بات کریں گے.